السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں ویورز آپ؟ آج میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ، کیونکہ معاملات چل رہے ہیں بنی اسرائیل کے. ویسے پہلا والا میرا ویڈیو جو تھا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں تھا، پورا ان سے کہ جب سے لے کے ان کی پیدائش سے لے کر کے اور آج تک کا. تو تھوڑا سا ذرا پتہ کریں، اس سے پیچھے چلتے ہیں. اور کچھ ڈیمانڈز آئی تھیں کہ اس کے علاوہ بھی بتایا جائے کہ اور پیچھے کے معاملات. تو اس کے لیے آج چھوٹا سا ایک لیکچر ہے. ناظرین، ابراہیم علیہ السلام سب نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں، یعنی ان کے بعد کے آنے والے. نوح علیہ السلام ان سے پہلے کی نہیں. آج جو اہل کتاب ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو سارے نبیوں کا ہیڈ مانتے ہیں، یعنی باپ مانتے ہیں. ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک حیثیت سے، کہ بڑے کی حیثیت سے، جو یعنی کہ ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے، اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کو. اور معراج کے واقعہ جب ہوا تو سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی اور سارے انبیاء آتے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کے جانا پڑا. اور ان کے آنے پہ پھر ابراہیم علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے کہ ظاہر دو عالم کے سردار آئے ہیں. تو دونوں کی اپنا مقام، اپنی عزت اپنی جگہ رکھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بابر اس بات کا کرایا گیا کہ تھوڑا سا چل کے آپ ان تک جائیں کہ وہ بڑے ہیں، باپ ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی کہا کہ یہ بڑے سردار ہیں، سارے فرشتوں میں سردار ہیں، لہٰذا ان کے لیے کھڑے ہو جائیے. اور وہ کھڑے ہوئے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، جو روایات میں آیا ہے اس کو بیان کر دیا میں نے. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ تینوں ہی مانتے ہیں، ابراہم کہتے ہیں انگلش میں. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، تو ان سے کافی عرصے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غمگین رہنے لگے. تو ایک دن حضرت سارہ نے ان کو سفر کا مشورہ دیا اور یہ لوگ مصر چلے گئے. مصر جانے کے بعد وہاں پر کا واقعات بہت سارے ہیں. اس وقت کا جو فرعون تھا، فرعون تو بہت سارے تھے، ہر مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا. تو یہ وہ فرعون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، رامسس سیکنڈ یعنی رامسس ثانی، جو ڈوبا تھا پانی میں، وہ نہیں، بہت پہلے کی بات ہے. تو اس نے بہرحال ان کو مہمان ٹھہرایا. اور جب یہ واپس آنے لگے مصر سے تو حضرت ہاجرہ جو کہ مصری تھیں، اور سنتے ہیں کہ روایت ہے کہ شاہی خاندان سے تھیں، شہزادی تھیں یا وزیر زادی تھیں، جو بھی تھا، ان کو بحیثیت ایک کنیز خدمت کے لیے حضرت ابراہیم السلام کی بیوی کو دے دیا، یعنی حضرت سارہ کے حوالے کیا اور کہا کہ ہماری یہ تعظیم کی بات ہے، عزت کی بات ہے، آپ ان کو لے جائیے. اور وہ وہاں سے ان کے ساتھ چلی آئیں. کہاں؟ واپس اسرائیل، یعنی کہ جو علاقہ تھا وادی سینا کا. اور وہاں پر آ کر کے کچھ عرصے تک تو رہا معاملہ، لیکن پھر حضرت سارہ نے خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی اور غم کی کیفیت کو بھانپ لیا کہ یہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر میں ہے، جیسا کہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. گو کہ ابراہیم علیہ السلام دوسرے معاملات میں تھے، اللہ تعالیٰ کے ظاہر نبی تھے اتنے بڑے اور اتنے معاملات تھے. بہرحال حضرت سارہ نے اپنے لحاظ سے سوچا اور ان کو مشورہ دیا کہ آپ حاجرہ سے شادی کر لیں. پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن حضرت سارہ نے ضد کی اور خود اپنے شوہر کی شادی حضرت ہاجرہ سے کروائی. حضرت ہاجرہ سے ان کے بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. بہت خوشی منائی گئی اور دونوں ماؤں نے مل کے ان کو پالا. خیر، کافی عرصہ ہو گیا اور اسی دوران ذبیح اللہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ واقعہ ہم اس میں سے اسکپ کر دیتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کیسے گئے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا اور چھری الٹ دی، اپنے تئیں انہوں نے قربانی کر دی تھی. اس کے بھی کچھ سال بعد جب لوط علیہ السلام، جو ان کے بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی قوم پہ عذاب کا حکم آ گیا، تو فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے. وہ سمجھے مہمان آئے، انہوں نے فٹافٹ ایک بچڑا ذبح کیا اور بھون کے ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ شاید جاسوس ہیں، کون ہے، دشمن ہے. پھر وہ سمجھ گئے، انہوں نے بتا دیا، مسکرائے اور کہا کہ
ابراہیم السلام آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے سے کوئی رغبت نہیں ہے، ہم تو آپ کو اطلاع دینے آئے ہیں خوشخبری کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا حضرت سارہ سے۔ تو حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھیں، انہوں نے جب سنا پیچھے سے چھپی ہوئی تھی تو ہنس دیں اور کہا کہ بھلا اس عمر میں میرے یہاں ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اپنی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، کسی کو بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ اب ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، ان پر عذاب کا حکم آ چکا ہے۔ تو یہ سب خوشخبری بھول گئے ابراہیم علیہ السلام، فٹافٹ کسی طرح انہوں نے کوشش کی کہ رک جائے لیکن نہیں ہوا، وہ چل پڑے، فرشتے اڑ گئے۔ جب تک وہ وہاں پہنچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے پیدل چل پڑے تھے کہ کس طرح عذاب رک جائے، لیکن وہاں عذاب آ چکا تھا۔ تو اس طرح سے ہوا یہ کہ خوشخبری ان کو بہرحال آ گئی۔ اب حضرت سارہ سے ان کے بیٹے ہوئے، ان کا نام رکھا انہوں نے اسحاق، ان کو انگلش میں آئزک بھی کہتے ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کے اندر ایک ہوتا ہے سوکن بنا جسے کہتے ہیں، قدرتی چیز ہے، تو ان کے اندر آئی یہ بات اور انہوں نے کہا کہ ایک دن کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ بس آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو کہیں اور چھوڑا جا کر کے، یہاں سے نکال دیں۔ تو بہرحال وہ حیران ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، وحی آئی کہ جو سارہ کہہ رہی ہیں ویسا کر دیں۔ اب ظاہر اس میں اللہ کی مصلحت تھی، اس کا مطلب نہیں کہ عام طور پہ اجازت ہے کہ جو چاہو کر دو، ایک بیوی کہہ دو دوسری کو چھوڑو کہیں جا کر کے، ہرگز نہیں۔ تو یہاں پہ مصلحت کچھ اور تھی۔ بہرحال وہ مکے کی طرف بالکل جہاں صفا مروہ تھی اس طرف جا کے چھوڑا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا بھی کہ کس کے حوالے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ اطمینان میں آ گئی، کیا ایمان تھا کہ ٹھیک ہے پھر تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا ہماری۔ بہرحال مختصر وہاں پہ وہ حضرت جب پانی وانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا تو پانی شدید قلت، اسماعیل السلام رونے لگے اور حضرت ہاجرہ پانی تلاش میں وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتی رہیں کہ وہاں سے قافلے آتے تھے تو ڈھلان تھی بیچ میں، وہاں دوڑتے اترتی تھیں، دوڑتے چڑھتی تھیں، جہاں آج بھی اس حصے پہ لوگوں کو حکم ہے، مردوں کو بلکہ دوڑنے کا، دوڑی عورت تھی، حکم آیا مردوں کے لیے۔ بہرحال وہ حصہ اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا پسند آئے گا، قرآن میں آیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حج و عمرے کا حصہ بنا دیا ان کی صحیح ان کا دوڑنے کو۔ تو اس طرح مکہ شہر آباد ہوا، زمزم وہاں سے نکلا اور پورا قبیلہ آباد ہو گیا۔ تو حضرت اسماعیل وہیں رہے اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، آئے ملتے رہے اپنے بیٹے سے، اور ایک عرصے تک جو سمجھیں آپ کہ وہاں پہ ہوتے ہوتے مکہ شہر آباد ہوا، جس کا پورا نام بکہ تھا، قرآن میں آیا ہے، بعد میں مکہ پڑا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تو حکم ہوا، گئے خدا ابراہیم السلام اسماعیل السلام نے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو وہاں پہ جو عرب میں آباد ہوئے، عرب کے جزیرے میں، وہ بنی اسماعیل ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ سے جو اولاد اسماعیل علیہ السلام تھے، تو اس طرح وہ بنی اسماعیل کہلائے۔ تو وہ سارے عرب زیادہ تر، سب تو نہیں لیکن زیادہ تر بنی اسماعیل ہیں۔ حضرت سارہ سے جو بیٹے ہوئے تھے اسحاق، ان کے پھر بیٹے ہوئے آگے جا کے یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام کو جیکب کہا جاتا ہے انگلش میں۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک ان کو نک نیم تھا، یعنی کہ عرفیت، وہ تھی اسرائیل۔ تو ان کے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے، باقی اور دوسری بیویوں سے بیٹے تھے، جو سورہ یوسف میں آپ کو پورا قصہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی نسل وہاں چلی، اور پھر بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی، کیونکہ جو لقب اسرائیل تھا اس سے۔ اور اس میں یوسف علیہ السلام کی بھی اولادیں ہیں، بنیامین کی بھی ہیں، اور ان کے اور دوسرے بھائی تھے یہودا اور بہت سارے تھے، ان سب کی اولادیں ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سب یہودی نہیں ہوتے، جو یہودا کی اولادیں ہیں وہ یہودی کہلاتے ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی ہیں وہ سب بنی اسرائیل میں ہیں، شامل ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ہی باپ کے دو بیٹوں کی دو قومیں بن گئیں، اور وہ وہاں آباد ہوئے جہاں یروشلم ہے، اور یہ آباد ہوئے یہاں آ کر کے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کو میں نے بتایا تھا پچھلے والے ویڈیو میں کہ یوسف علیہ السلام وہیں مصر میں رہ گئے تھے، عزیز مصر بن چکے تھے وہ۔ تو ایک زمانے تک بنی اسرائیل وہیں پہ رہے اور عیش کرتے رہے اور اوپر طبقے میں رہے، لیکن بعد میں آنے والے فرعونوں کی ڈائنیسٹیز نے ان کو ہٹا دیا، نکال دیا، اور قبطی کہلاتے تھے وہ، آل فرعون۔ ان قبطیوں نے قبضہ کیا اور انہوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ تو وہ قصہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو پھر اس کے بعد بنی اسرائیل یہاں آئے تو بار بار آباد ہونے کی بات کرتے ہیں یہاں پر۔
تو بہرحال یہ خطہ ان کا شروع سے نہیں تھا، اور لیکن یہ کہ وہ دعوے دار ہیں اس کے ہیکل سلیمانی کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے وقت کی شاندار حکومت انہوں نے کھو دی، اور کفر و شرک میں اور گناہوں میں پڑ گئے، نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، کیا نہیں کیا حرکتیں۔ اس کی وجہ سے اللہ کی چہیتی قوم سے وہ انتہائی ذلیل و رسوا قوم بن گئی، ناپسندیدہ قوم، لعنتی قوم۔ عجیب سی بات لگتی ہے، کہاں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی، یعقوب علیہ السلام چھوٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد، ان کے چھوٹے بھائی، اور دونوں ایک دوسرے کو، ایک روایت بھی کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے تو اپنے کندھے پہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو بٹھا کے گھومتے تھے، کھیلتے تھے۔ دونوں بھائیوں کو نہیں پتہ تھا، اتنی محبت تھی کہ ہماری اولادیں آگے جا کے دو الگ الگ مطلب ایک قبیلے اور پھر بہت بڑی قوم بنیں گی، اور آپس میں ان کا صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فرمانبرداری کی وجہ سے مقام بلند اور پست ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل پست ہو گئے، بنی اسماعیل بلند ہو گئے، اور آج تک یہ چیز چل رہی ہے۔ اور ایک وقت آنا ہے جب دجال کا فتنہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے واپس دنیا میں، جیسا کہ احادیث میں روایت ہے۔ تو اس کے بعد سارے قتل ہوں گے، اور کوئی یہودی نہیں بچے گا، کوئی بنی اسرائیل نہیں بچے گا، سوائے اس کے جو ایمان لے آئیں۔ تو ان کو فنا ہونا ہے، آج جو کچھ کر رہی ہیں ان کو ختم ہی ہونا ہے۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے پہلے سے، اللہ کی لعنت بھی آ چکی ہے، اور اسلام کو ہی غالب آنا ہے۔ کب کیسے کیا ہوگا اس کا تو نہیں پتہ کسی کو، کم از کم جو بھی مسلمان اپنا دور دیکھ رہا ہے اپنے ایمان کو تو کم از کم بچا سکتا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ پورا کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔